السلام علیکم. میں ناظرین سے مخاطب ہوں. میں آج مختصر بات کروں گی اور بات کروں گی پردے پہ. پردہ سب لوگ عورت کو ہی کیوں کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے اور اب عورت برقع اوڑھے، عورت حجاب کرے اور عورت پردے میں رہے. تو قرآن شریف میں تو دونوں کے لیے حکم آیا ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے، دونوں کے لیے حکم آیا ہے کہ دونوں پردہ کریں اور دونوں اپنی نظر نیچی رکھیں. تو مرد کیوں نہیں کرتا ہے پردہ؟ پھر مرد بھی پردہ کرے. مرد بھی پہلے زمانے میں بڑے بڑے عبائے پہنتے تھے نا، لباس کے اوپر بڑے بڑے پہنتے ہیں نا. ابھی بھی پہنتے ہیں عربی لوگ، جو پہنتے ہیں سعودی عرب میں پہنتے ہیں، جو عربی لوگ پہنتے ہیں. تو پھر وہ کیوں نہیں پہنتے؟ سر پہ رومال بھی پہنا کریں اور وہ عبائے بھی پہنا کریں. مردوں کے بھی تو عبائے ہوتے ہیں نا، وہ عبائے تو ہوتے ہیں وہ بھی پہنیں پھر. اور پھر اپنی نظر کی حفاظت کریں اپنی. کسی کی نظر، بہن بیٹے کو غلط نظر سے مت دیکھیں. مجبوری میں جہاں عورت کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے، مجبوری میں نکلنا پڑ رہا ہے، جو آپ اپنی بہن بیٹیوں کو باہر کے ملک میں شادیاں کر دیتے ہو، تو وہاں پہ جو مجبوری میں عورت کو نوکری کرنی پڑتی ہے نا، یہاں امریکہ میں تو عورت کو شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے. مردوں کے کام بھی کرنا پڑتا ہے، سارا کام کرنا. یہاں سارا کام باہر ہی ہوتا ہے. یہاں پہ تو نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. پھر یہاں برف کے دنوں برف ہٹاؤ، تو جس کا مرد ایسا نوکری کر رہا ہوگا، مرد نہیں ہٹائے گا تو عورت ہٹائے گی. جس کا نا بیٹا نہیں ہے تو بیٹی ہٹائے گی، بیٹی کام کرے گی. بہن بیٹی کام کرتی ہے، ہٹاتی ہے. اور کیا نام ہے نا، پتوں کے دنوں پتے ہٹاؤ، باہر سڑک پہ، روڈ پہ، ڈرائی وے پہ یہ پتے ہٹانے پڑتے ہیں. پھر کیا نام ہے نا، گھاس کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ یہاں پہ تو عورتیں بھی کاٹتی ہیں اور لڑکیاں بھی کاٹتی ہیں، لڑکے بھی کاٹتے ہیں، مرد بھی کاٹتے ہیں. مگر جس کے نہیں ہے لڑکے، جس کا نہیں ہے اور اس کا شوہر مر جاتے ہیں، پھر وہ عورت بیچاری خود کرتی ہے کام. یہاں پہ تو عورتیں ہی کا سارا برابر سے کام کرتی ہیں، اور نوکریاں بھی کرتی ہیں اور انگریزوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے چل رہی ہیں. یہاں پہ کام کرتی ہیں. مگر کبھی انگریزوں نے تو نہیں غلط نظر سے ان کو دیکھا، ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا انگریزوں نے کبھی. یہاں بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا نام ہے نا، بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی اسکول میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. یہاں تو نہیں ہے خالی لڑکوں کا الگ لڑکیوں کا الگ. پھر آپ جب ایسا چاہتے ہو تو اپنی بہن بیٹی کو بھی شادی ایسی ماحول میں کرو نا. پھر اس کو اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسی رہے، تو پردے والوں میں دو، جہاں پہلے سے پردہ ہو رہا ہو، سسرال بھی سارا پردہ کرتا ہوگا، برقعے لیتا ہوگا اور گھر سے عورتیں نہیں نکلتی ہوئیں گی. تو پھر ایسی ماحول میں اپنی شادی کرو نا، پردے میں. جیسے آپ چاہتے ہو پھر ویسے آپ اپنی بہن بیٹی کو اس کی شادی کرو، اور ایسے مرد کے ہاتھوں میں سونپو جس مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے، آپ کی بہن بیٹی کو انگلی نہ اٹھائے. ایسا مرد ہونا چاہیے. ایسے مرد کو سونپو اپنی بہن بیٹی کو، جس کے ہوتے ہوئے لڑکی کو باہر نکلنا نہ پڑے، بیوی کو باہر نکلنا نہ پڑے، غیر مرد سے بات کرنی نہ پڑے. یہاں پہ تو کام کے لیے مرد آتے ہیں گھر میں، ہر کام کرنے کے لیے مرد آتے ہیں. یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے گھر میں، آئے دن یہ کام ہو رہا ہے، آئے دن وہ کام ہو رہا ہے گھر میں، جو کام کرنا ہے یا کارپیٹ کے لیے، جو بھی گھر میں سارا مرد آتے ہیں کام. اور مرد سارے دن مرد تھوڑی بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نوکری پہ ہوتا ہے. عورت ہی گھر میں، بہن بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، وہ کام کرواتی ہیں. لیکن انگریزوں کی ایسی نظریں گندی نہیں ہیں جیسے مسلمانوں کی ہیں اسلامی ملکوں میں جو ہو رہا ہے. تو پھر اپنی بہن بیٹیوں کو پھر باہر کے ملکوں کی شادی کر رہے ہو؟ پھر ایسی ماحول میں اس کو شادی کرو نا اس کی. مسئلہ پردے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے نفس کا. نفس دشمن ہے سب کا جو ہے نا. وہ نفس پہ قابو، سب کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت جو ہے نا، وہ نفس پہ قابو کرنے کی ضرورت ہے سب کو. چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اپنے نفس جس نے قابو کر لیا، اس نے ہر چیز پہ فتح پا لی. پھر جس نے اپنے نفس کو قابو کیا ہوگا نا، اس کے بیچ میں سے 100 عورتیں بھی گزر کے جا رہی ہیں، 100 لڑکیاں بھی گزر کے جا رہی ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوئے گی. اس کو نہیں پتا ہوگا کہ لڑکی بغیر برقعے کے جا رہی ہے، بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، برقعے میں جا رہی ہے، بغیر برقعے کے جا رہی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اور جو لڑکا، یہی 100 مردوں میں سے اگر عورت گزر کے جائے گی، تو اس کو ایسے مرد ہوئیں گے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی اپنی عزت کی، کہ میں محفوظ نہیں ہوں ان میں سے. میں اگر ان میں گزر کے جاؤں گی تو میری عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو عورت کو بھی اپنے آپ کو نہ محفوظ نہیں سمجھے گی، غیر محفوظ نہیں سمجھے گی اپنے آپ کو، ایسے مردوں میں سے گزر کے جائے گی. تو پھر مرد ہیں اپنے بھی. آپ اسلام میں، قرآن شریف میں حکم ہے نیچی نظر کر کے جاؤ. وہ اس لیے کہ نیچی نظر کر کے جاؤ. سائڈوں میں تمہارا کچھ بھی ہو رہا ہے تم اس کو پرواہ مت کرو، اپنی نیچی نظر کر کے جاؤ. تم راستے میں اس لیے کہا ہے کہ راستے میں کھڈا نہ آ جائے، تم کھڈے میں نہ گر جاؤ. ادھر ادھر تم دیکھو گے تو کھڈا آ جائے گا، کھڈے میں گر جاؤ گے تم. اس لیے اپنی نظر نیچی کر کے جاؤ، سیدھے راستے جاؤ، اپنی منزل کو جاؤ. تمہیں راستے میں کچھ بھی ہو رہا ہے، سائڈ میں سے تمہارے سائڈ میں سے کوئی بھی گزر کے جا رہی ہے، برقعے والی، بغیر برقعے والی، بغیر دوپٹے والی، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے عورت کو. اب یہاں امریکہ میں کیا ہر وقت برقع پہن کے نکلے گی؟ کچرا پھینکنے جا رہی تو برقع پہن کے جائے گی، وہ گروسری کرنے جا رہی تو برقع پہن کے جائے گی، وہ برف ہٹا رہی تو برقع پہن کے ہٹائے گی، وہ پتے صاف کری تو برقع پہن کے کرے گی، برف کیا نام ہے نا، گھاس کاٹے گی تو برقع پہن کے کرے گی. جواب چاہیے مجھے، اس کا جواب دو. کوئی نہیں دے سکتا جواب. اور کون کہتا ہے کہ یہاں پہ تو کام عورتوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں؟ کبھی بھی انگریزوں نے غلط نظر سے نہیں دیکھا، کبھی بھی عورتوں نے کبھی چھیڑا نہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا.
یہاں پہ بھی گند پھیلایا ہوا ہے نا، تو مسلمانوں نے ہی گند پھیلایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی مسلمان ہی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، یہاں آ کر بھی اپنی فطرت نہیں چھوڑتے. انگریزوں نے آج تک، میں رہی ہوں آج تک انگریزوں میں نے کام بھی کیا انگریزوں سے، کبھی مجھے آج تک انگریزوں نے ٹچ نہیں کرا، ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کری. مردوں کا کام کرا ہے، سپروائزر بھی مرد ہوتا تھا، باس بھی مرد ہوتا تھا. پاکستان میں کر سکتے ہیں ایسے؟ اب جس کے گھر میں نہیں ہے بہن بیٹیاں، جب باپ مر جاتا ہے، بھائی نہیں ہے، جس کا بھائی مر جاتا ہے، تو بہن بیٹیوں اور بیویوں کو کام کرنا پڑتا ہے، بہن بیٹیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے. وہ بیچاری کیا کریں؟ تو اس وقت جو ہے نا، نفس پہ قابو کرنے کی ضرورت سب کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو جس نے اپنے نفس سے قابو کر لیا اس نے فتح پا لی، اور پھر اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ عورت گزر کے جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اپنی نیچی نظر کر کے جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا سائڈ میں سے کون جا رہی کون نہیں جا رہی ہے. اچھی چیز ہے پردہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، مگر پھر آپ شادی بھی تو اس کو ایسے ماحول میں کرو نا. پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ پردہ رہے، ہماری بہن بیٹی پردہ کرے، برقع پہنے، تو ایسے ماحول میں دو جو ماحول اس کو وہاں پہ ملے. جہاں شادی ہو کے جائے گی وہاں پہ سارا پورا خاندان برقع اوڑھتا ہوا ہو، تو تب تو اس کو عجیب سا نہیں لگے گا. پورا خاندان برقع اوڑھ رہا ہے، وہ اکیلی نہیں اوڑھی، تب عجیب سا لگے گا. اور پورا خاندان برقع نہیں اوڑھ رہا ہے، وہ اکیلی برقع اوڑھی، تب وہ عجیب سا عجوبہ لگے گی. تو مجھے اس کا جواب چاہیے، کوئی جواب دے سکے جواب دے مجھے. اور کیا نام ہے نا، اس وقت جو ہے نا اپنے نفس سے قابو کرنے کی ہر کسی کو ضرورت ہے. اس وقت جو سب کا دشمن جو ہے نا، وہ نفس ہے، نفس. تو سب نے اپنے نفس سے قابو کریں، بس جس نے اپنے نفس سے قابو کر لیا اس نے فتح پا لی. بس پھر وہ عورت ہو یا لڑکی ہو، مردوں میں سے گزرے یا مردوں میں سے عورت گزرے یا عورتوں میں سے مرد گزرے، اس کو پرواہ نہیں ہوئے گی پھر وہ. اور اپنی دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی اپنی بہن بیٹی سمجھو. بس میرا آج کا یہ میسیج تھا، اور اگر میرا جواب کوئی دے سکے تو کامنٹ جواب دینا مجھے اس کا. اوکے، اللہ.